میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بدلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، بدلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اب میں قومی ترانے کے لیے حاشر عباد کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آ کر پاکستان کا قومی ترانہ پیش فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں جامعۃ الخیر کی انتظامیہ، اساتذہ کرام اور طلباء کی طرف سے اپنے تمام معزز مہمانوں کو جامعۃ الخیر میں تشریف آوری پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ خصوصاً محترم ملک محمد رفیق رجوانہ صاحب گورنر پنجاب، جو ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ یہ جامعۃ الخیر جوہر ٹاؤن لاہور یہ کسی ایک ادارے کا نام نہیں، اور اسی طرح ایک کوئی نیا ادارہ نہیں۔ الحمدللہ یہ 1931 سے جاری دینی و علمی خدمات کے تسلسل کا نام ہے۔ 1931 میں جالندھر شہر سے جو سفر شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد پارٹیشن کے بعد بغیر کسی رکاوٹ اور وقفے کے جامعہ خیر المدارس ملتان، اور پھر اس کے بعد اس کی 25 سے زائد مختلف برانچز، اور ان کے اندر ایک جامعۃ الخیر جوہر ٹاؤن لاہور، جو ایک جدید اپنے فن تعمیر کی شاہکار ایک جدید دینی درسگاہ ہے۔ جامعۃ الخیر جوہر ٹاؤن لاہور حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندھری دامت برکاتہم العالیہ کی شبانہ روز محنت اور ان کی وسعت فکر و نظر اور جدید تقاضوں کے مطابق اس قوم کی دینی اور علمی خدمت اور رہنمائی اور آئندہ مستقبل کے لیے افراد کار تیار کرنے کے حوالے سے ایک آپ کی وسیع سوچ اور فکر کا غماز ادارہ ہے۔ اس ادارے کے بانی اور چیئرمین حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندھری دامت برکاتہم العالیہ کا نام اور خدمات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ محترم جناب گورنر پنجاب صاحب، آپ کا تعلق بھی ملتان سے ہے، اور آپ فخر ملتان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید عزت دی، فخر پنجاب اور انشاءاللہ فخر پاکستان آپ کو بنایا۔ اسی طرح ہماری نسبت بھی ملتان سے ہے، گویا کہ ہم ایک ہی گھر کے باسی ہیں، اور آپ اپنے گھر میں ہی آج تشریف لائے ہیں۔ آج آپ مہمان نہیں ہیں، اپنے گھر کے ہی گویا کہ آپ ایک فرد کی حیثیت سے ہم آپ کو سمجھتے ہیں۔ جامعۃ الخیر عصر حاضر کے تقاضوں کو سمجھنے والے، علمی و فکری بصیرت کے حامل اہل علم کی تیاری کا ادارہ ہے، اور ایسے افراد جو فرقہ واریت اور ہر طرح کے تعصبات سے اجتناب کرنے والے ہوں۔ اسی طرح یہ ادارہ، اس ادارے کے اندر جو شعبہ جات ہیں، ان کے اندر پیشہ ورانہ مہارتوں اور فنی علوم کے فروغ کے ذریعے اور سماجی خدمات کے ذریعے ملک و قوم کی بہتری اور معاشی ترقی میں اس کے اندر ہم حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح طلباء کو اسلامی ماحول میں بین الاقوامی معیار کی جدید عصری تعلیم اور اسی طرح ہماری روایتی دینی تعلیم مستحق اور ذہین طلباء کو ہم مہیا کر رہے ہیں۔ اس کے اندر کوئی تفریق نہیں، جو بچے اپنے اخراجات ادا کرنے کے متحمل ہیں یا ادا کرنے کے متحمل نہیں، اس ادارے کے اندر ان کو جو جدید ترین سہولیات ان کو ہم مہیا کر سکتے ہیں، ان کو پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کوئی تفریق نہیں کی جاتی۔ اسی طرح اس ادارے کے اندر وقتاً فوقتاً علماء، فضلاء، اساتذہ، ائمہ، خطباء اور نوجوانوں کو لیڈرشپ سکلز، تدریب المعلمین، ٹیچر ٹریننگ پروگرام اور دیگر کورسز کا وقتاً فوقتاً اہتمام کیا جاتا ہے۔ بانی ادارہ، ان کی وسعت و فکر و نظر اور جو ان کی ہمارے لیے رہنمائی ہے، وہ اس ادارے کے اندر رجل العصر تیار کرنا ہے، جو آج کے زمانے کے انسان ہوں۔ اور عالم وہ ہوتا ہے
جس کی عالم پر نظر ہو، ان کو دینی تعلیم کے اعتبار سے بھی رسوخ حاصل ہو اور آج کے جدید تقاضوں اور زبانوں اور بیان کو بھی سمجھنے والے ہوں۔ تو اس حوالے سے یہاں جو مختلف شعبہ جات اس وقت جن کے اندر دینی اور تعلیمی تربیت اور تعلیم کے حوالے سے خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں، ان کے اندر شعبہ تحفیظ اور تجوید کا ایک شعبہ ہے، جس کے اندر الحمدللہ تقریباً 10 درس گاہوں کے اندر شعبہ حفظ کے اندر تعلیم دی جا رہی ہے، اور وہاں پر بچے ایک بہترین ماحول میں، بالکل کسی طرح کی بھی روایتی ماحول میں نہیں بلکہ جدید تقاضوں کے مطابق وہاں پر وہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح عصری تعلیم کے حوالے سے دی میسی اسکول یہاں پر قائم کیا گیا ہے، اور وہ مروجہ پاکستانی نظام کے تحت بھی اور اسی طرح برٹش کونسل کے اندر بھی اس کو ایفیلیشن حاصل ہے، اور وہ لاہور بورڈ کے ساتھ بھی ایفیلیٹڈ ہے، اور انگلش میڈیم اسلامی ماحول کے اندر تعلیم کا ادارہ ہے۔ اسی طرح یہاں درس نظامی بھی شروع کیا گیا ہے۔ درس نظامی کے اندر میٹرک پاس طلباء کو یہاں پر داخلہ دیا گیا ہے، اور وہ ایف اے سے لے کر ایم اے تک تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور درس نظامی کی درجہ عالمیہ تک وہ تعلیم حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح یہاں پر فنی تعلیم کے ادارے بھی ہیں، نوجوانوں کو یہاں پر دعوت دی جاتی ہے، ان کی دینی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو فنی تعلیم اور ہنر بھی ان کو سکھایا جاتا ہے۔ 6 ماہ کے مختصر قلیل عرصے کے دوران وہ گویا کہ اپنے روزگار کے لیے خود کفیل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سوسائٹی کے اندر کسی طرح کی بھی منفی سرگرمیوں اور انتہا پسندی اور دہشت گردی کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ اسی طرح عوامی تعلیم کے لیے اور اسی طرح دینی تربیت عوامی حوالے سے بھی یہاں ماہانہ درس قرآن اور اسی طرح وقتاً فوقتاً علماء کے یہاں پر سیمینارز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ معزز حاضرین مجلس، آپ اس ادارے کے سرپرست ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہماری سرپرستی فرماتے ہیں، اور آج اسی طرح دیگر ہمارے اکابر بھی تشریف لائے، جن میں حضرت مولانا مشرف علی تھانوی صاحب، حضرت مولانا قاری احمد میاں تھانوی صاحب، اور اس طرح علامہ عبدالخبیر آزاد صاحب اور دیگر مہمانان گرامی۔ زیادہ وقت نہیں، میں یہ صرف یہی کہوں گا کہ اس ادارے کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے مختصر تعارف پیش کیا، یہ ادارہ، یہ ہمارے بانی ادارہ جو آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار خداداد صلاحیتوں سے نوازا ہے، ان کی نور بصیرت، حکیمانہ فراست، وسعت فکر و نظر اور بلند عزائم کی وجہ سے آپ کی جو شخصیت ہے قومی و بین الاقوامی سطح پر قائدانہ کردار کی حامل آپ متحرک شخصیت ہیں۔ اور کیوں نہ ہو علامہ اقبال کے اس شعر کی مصداق کہ وہی ہے جو ہے صاحب ایجاد، وہی ہے صاحب ایجاد، اور وہ کیوں نہ کرے زمانہ اس کا طواف۔ آپ کی شخصیت اس شعر کا مصداق ہے۔ تو اس حوالے سے یہ آپ کی بھی ذمہ داری، ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے تحفظ اور اسی طرح اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور اس کے لیے ہم آپ کے شانہ بشانہ ہر قدم پر کھڑے ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے حافظ محمد نعمان حامد صاحب جو آپ کے سامنے جامعۃ الخیر کا تعارف پیش فرما رہے تھے۔ اب ملی نغمے کے لیے میں ملتمس ہوں محمد انس نعمان سے کہ وہ تشریف لائیں اپنے گروپ کے ہمراہ اور آپ حضرات کے سامنے ملی نغمہ پیش کریں۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ باعث کے، اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آگ تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ
الحمد لله الذي علمنا بالقرآن، والصلاة على نبينا الذي بعث معلما، وعلى أصحابه الذين حملوا هذا العلم والأدب ونشروه في العالم. وبعد، إخوتي في الله وزملائي وأحبتي الأساتذة والضيوف الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً أنا أرحب ضيفنا الرئيسي حاكم بنجاب السيد ملك محمد رفيق رجوانا، مرحباً بمجيئهم بجامعة الخير في حفلة تقسيم الجوائز بين الطلاب. أريد أن ألقي إليكم بعض الكلمات حول الموضوع: فضل العلم والعلماء. أيها الإخوة الكرام، الدين الإسلام يحث على حصول العلم ويعزم مكانة العلماء في مجتمع الإسلامي. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وأن العلماء ورثة الأنبياء. أيها الإخوة الكرام، الإسلام هو أول دين دعا الناس إلى العلم قبل 1000 سنة. من قرارات الأمم المتحدة حول التعليم وحقوق الإنسان كان أول وحي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حول التعليم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. تلك ميزة الإسلام لا تحصل لغيرهم، فلله الحمد. أيها الإخوة الكرام، فالمسلمون هم الذين قاموا بنشر العلم حين كان العالم كله في ظلمات الجهل والضلال، كما أنهم أسسوا الجامعات من جامعة الأزهر وجامعة دمشق وجامعة قرطبة. أيها الإخوة الكرام، فلاح الآخرة وصلاح الدنيا إنما هو في علم الدين. أحب الناس عند الله هم أهل القرآن الذين يتعلمونه ويعلمونه ويحلون حلاله ويحرمون حرامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. المدارس الدينية هي أكبر منظمات غير حكومية لتعليم القرآن والسنة. وفي الختام قال علي رضي الله تعالى عنه: رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال. ويقول شاعر الإسلام والمشرق: वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। अमद्दकुमुल्लाहु बिअौनिही वसौनिही वस्सलाम। जज़ाकल्लाह। ये थे मोहम्मद तैयब जो फ़ज़ीलत इल्म और आलिम की फ़ज़ीलत पर आप हज़रात के सामने लिसान नबी, लिसान अहले जन्नत, लिसान कुरान और इस्लाम और शरइयत यानी अरबी ज़ुबान में अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। इनकी तकरीर के दौरान इमाम गज़ाली की मशहूर किताब इह्याउल उलूम की वो हदीस मुबारका जो उन्होंने अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल की कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया: हुज़ूर मजलिस आलिमिन अफ़ज़लु मिन सलाति अल्फ़ रकअतिन व मिन अल्फ़ि शुहूदति जनाज़तिन व मिन अल्फ़ि इयादति मरीज़िन औ कमा क़ाल। कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि एक आलिम दीन की मजलिस में जाकर बैठना यह 1000 रिकात नमाज नफल पढ़ने, 1000 जनाज़ों में शिरकत करने और 1000 बीमारों की तीमारदारी करने से अफजल और बेहतर है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुल्क की चोटी की शख्सियात और अहले इल्म मौजूद हैं। ये यकीनन हम में से हर एक की सआदत है कि हम इन जिबाल इल्म के मजलिस और सोहबत में बैठे हैं। अब मैं
जामिया ही के एक तालिब इल्म दानियाल आसिफ को दावत देता हूँ कि वो आपके सामने तशरीफ़ लाएँ और इंग्लिश ज़ुबान में अपने ख़यालात का इजहार करें। दानियाल आसिफ। Honorable Chief Guest Malik Mohammad Rafiq Rajwana, Governor Punjab, respected teachers and my dear fellows, Assalamu alaikum. Today the topic of my speech is Madrasa education. I will elaborate its strength as well as highlighting the importance of madrasa education. First of all, I will define the term madrasa. The word madrasa is an Arabic word which is originated from the Arabic word dars. Dars means to tell something or to teach something. The word madrasa means the place where something is taught. The primary aim of madrasa is to produce individuals imbued with the Islamic worldview and outlook of life. They will be equipped with the competent and authentic knowledge of the glorious Quran, sayings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. These individuals will be the torch bearers of Islamic knowledge, carrying its light to people from all walks of life. As it says in the Holy Quran, Surah Al-Alaq, verse number 1 to 5. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Read in the name of your Lord who created. He created man from a clod. Read, and your Lord is most honorable, who taught with the pen, taught man that he knew not. There is a debate going on Muslim scholars and intellectuals to change the madrasa syllabus. There are two extreme opinions regarding madrasa syllabus. On one side, there are some who want the madrasa to include subjects like mathematics, science, and information technology. And on the other side, there are some who insist to live in their own world and reject every constructive advice. Definitely, social science and science subjects should be included in madrasa education, and there should be reform in madrasa education. Our madrasa, Jamiatul Khair, is equipping students not only with religious education but also modern education, reading not only the language of the Holy Quran, Arabic, but also English and science, so that they may have the confidence, good job, and face the challenges of life. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ये थे दानियाल आसिफ जो आपके सामने इंग्लिश ज़ुबान में अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे और मदरसे की तारीफ़ और मदरसे के ऊपर गुफ्तगू फरमा रहे थे। अब मैं मुल्तमिस हूँ जामिया ही के दो तालिब इल्म अब्दुल्ला कामरान और अब्दुल राफ़े से कि वो तशरीफ़ लाएँ और आपके सामने मुकालमा पेश करें। अब्दुल्ला कामरान और अब्दुल राफ़े। Hey Abdul Rafiq, how are you? I am fine, Abdullah. Assalamu alaikum. Okay, what's going on? What are you doing? What are your activities nowadays? I have asked you Assalamu alaikum, and you know that a Muslim says in reply, Wa alaikum assalam. Okay, don't try to be over clever. I know all type of manners. I think we should talk in Urdu. It will be easier for both of us. We should talk politely. अच्छा ठीक है, बताओ कि तुम क्या कर रहे हो? मैं अभी मदरसे से वापस आया हूँ। कपड़े तब्दील करके नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। वैसे बुरा मत मानना, लेकिन तुम नहीं, आप कहते हो खाली। अच्छा, अगर आपका दर्स मुकम्मल हो गया तो कुछ और बात कर लें? बहुत शुक्रिया बात करने का। जज़ाकल्लाह। अच्छा ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, मैं जाके क्रिकेट भी खेलूँगा। अज़ानें हो रही हैं, नमाज पढ़ने चलते हैं मिलकर। नहीं यार, मेरा मूड नहीं हो रहा। मेरे दोस्त, इसमें मूड की क्या बात है? ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है। नहीं यार, समझो मेरी तबीयत खराब है। अच्छा, आप ये बताओ, आपको सूरह इखलास आती है? थोड़ी सी। इसमें शर्माने की क्या बात है? आपके घर कुरान करीम पढ़ने का इंतजाम नहीं है? नहीं, हमारे घर एक टीचर आते हैं, वो हमें इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश में बात करना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ हमें अल्लाह ताला के अहकामात और कुरान करीम की तालीम हासिल करना भी हम पे फ़र्ज़ है।
یہ دنیا تو عارضی ہے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ میں اپنے ادارے کے پرنسپل سے بات کروں گا۔ انہوں نے ایک مغرب سے عشاء تک کی کلاس شروع کی ہے، اس میں بچوں کو قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی سکھاتے ہیں اور ساتھ اچھی تربیت بھی کرتے ہیں۔ آپ اس میں ضرور شامل ہوئے۔ بہت شکریہ، میں آپ کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب میں دعوت خطاب کے لیے ملتمس ہوں اپنے والد محترم وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ اور اس ادارے کے بانی و محتمم حضرت اقدس مولانا محمد حنیف جالندھری اطال اللہ بقاءہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امت بعد امتی ولا کتاب بعد کتابی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر محترم المقام جناب ملک محمد رفیق رجوانہ صاحب گورنر پنجاب، قابل صد احترام حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ محتمم جامعہ اشرفیہ لاہور، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے خازن، دارالعلوم الاسلامیہ بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور کے محتمم اور جامعہ خیر المدارس ملتان کی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا مشرف علی تھانوی صاحب دامت برکاتہم، ہمارے ملک کی ایک اہم شخصیت اور قابل فخر شخصیت محترم جناب جسٹس خلیل الرحمن صاحب، برادر مکرم حضرت مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب اور تمام ارباب علم و دانش اصحاب فکر و نظر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جن حضرات کے نام لیے، میں ان حضرات کا اور سامنے موجود تمام حضرات کا، بالخصوص محترم قاری احمد میاں تھانوی صاحب، برادر محترم حضرت مولانا ارشد عبید صاحب، محترم جناب منیر چشتی صاحب، برادر محترم ڈاکٹر فیاض رانجہ صاحب، محترم حاجی عبدالحمید صاحب، گرامی قدر محترم ہمایوں سمیع صاحب، میرے انتہائی محسن بھائی حافظ عمار یاسر صاحب، اور میں جن حضرات کے نام اور ہمارے حضرت مولانا میاں محمد اجمل قادری صاحب دامت برکاتہم کے صاحبزادے اور بیرون ملک سے، ناروے سے اور دیگر ملکوں سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان، میں ان سب حضرات کا اور ہمارے پنجاب قرآن بورڈ کے ممبر محترم ناظم الدین صاحب، میرے انتہائی پیارے بھائی اور دوست منیر چشتی صاحب، ان سب حضرات کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ وقت چونکہ کم ہے اس لیے میں صرف اور صرف آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ جرمنی سے ہمارے بھائی عقیل صاحب اس مجلس میں موجود ہیں اور ہمارے ان تمام بچوں اور ان کے والد جو یہاں موجود ہیں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں، جن کا میں نام نہیں لے سکا، دل چاہتا تھا فردن فردن ان کا نام بھی لیتا۔ ہمارے بحریہ یونیورسٹی کے حضرات جو ہمارے قریب میں ہیں، ان سب کا میں شکر گزار ہوں، اور خاص طور پہ گورنر صاحب کا۔ انتہائی مصروف ہیں، لیکن یہ ملتانی ہیں، ہم بھی ملتانی ہیں، ان کا ہم پر حق شفا ہے، ہمارا ان پر حق شفا ہے۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے چند دن پہلے جامعہ خیر المدارس کو بھی اپنے اس منصب کے بعد رونق بخشی، اگرچہ ان کا خیر المدارس سے بہت گہرا تعلق اور قدیمی تعلق ہے۔ چند دن پہلے وہاں بھی تشریف لائے اور آج یہاں بھی تشریف لائے۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں۔ جامعۃ الخیر کا تعارف میرے عزیز حافظ نعمان صاحب نے کرا دیا ہے، اور میرے برخوردار مولانا احمد حنیف نے بھی یہاں ان بچوں کو بلا کر ایک نمونہ پیش کیا۔ میں پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، یہ ہمارا آنے والا کل ہیں، یہ ہمارے ملک اور قوم کی قیادت اور لیڈرشپ ہے۔ انہوں نے انشاءاللہ کل کو بڑے ہو کر اس ملک کو سنبھالنا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے بارے میں جہاں یہ تلاش کرتے ہیں کہ مجھے اچھا معیاری تعلیم کا انگلش میڈیم ادارہ ملے، وہاں مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کے دینی مستقبل کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے پوچھا جائے گا
کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ میں نے اپنے بیٹے کو دین دیا ہے کہ نہیں دیا، میں نے اپنے بیٹے کے ایمان کی حفاظت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے بچوں جو ہمارا مستقبل ہیں، اور یاد رکھیے ہماری سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہماری اولاد ہے۔ ہم کتنے ہی ترقی کر جائیں لیکن اگر ہماری اولاد راہ راست پر نہیں ہے تو ہم ناکام ہیں، اور اگر ہماری اولاد سیدھے راستے پر ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کے حال اور مستقبل کی فکر کرنی چاہیے، اور ایسے تعلیمی اداروں کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں ان کو دور جدید کے مطابق علم بھی ملے اور ان کو اپنی دینی اور اپنی ایمانی رہنمائی بھی ملے۔ یہ کتنے دکھ کی بات ہوگی کہ ایک بچہ پڑھ جائے، یونیورسٹی سے فارغ ہو، وہ اپنے والد کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھ سکے، وہ اپنے والد کو چند قرآن کریم کی آیتیں اور سورتیں پڑھ کر بھی نہ بخش سکے، وہ اس کی قبر پر جا کر وہاں کچھ قرآن بھی نہ پڑھ سکے، اور وہ لوگوں سے مانگے کہ اپنا پڑھا ہوا قرآن میرے والد اور میری والدہ کے لیے دے دو۔ میرے دوستو، ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے، یہ ہمارے ملک و قوم کا مستقبل ہے۔ یہ ادارہ اسی لیے بنایا گیا کہ جہاں دینی ہماری جدید ضرورتیں بھی پوری ہوں اور دینی بھی ہوں۔ یاد رکھیے مسلمانوں کی ضرورت ایسا جامع نظام تعلیم ہے کہ جو ایک طرف ان کا رشتہ مکے اور مدینے سے جوڑے، ایک طرف ان کا رشتہ اپنے شاندار ماضی سے جوڑے، ایک طرف وہ اپنا رشتہ قرآن و سنت سے جوڑے، اور دوسری طرف آج کے حالات کی نبض پر بھی اس کا ہاتھ ہو۔ یہ ہمارا ایسا جامع نظام تعلیم ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان بننے کے بعد ہمارا یہ آئینی تقاضا اور ہماری یہ ضرورت تھی کہ جس کلمے کے نام پر ہم نے یہ ملک لیا، ہم اس کے نظام تعلیم کو نافذ کرتے ہیں۔ ہم قومیں تعلیم سے بنتی ہیں۔ جاپان نے سب کچھ دیا، اپنا تعلیمی نظام نہیں دیا۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کی بعثت کے مقصد بھی تعلیم و تربیت کو قرار دیا۔ لہذا ہمیں اپنا ایسا جامع تعلیمی نظام تعلیم کرنا چاہیے جس میں ہماری جدید ضرورتیں بھی پوری ہوں اور روحانی بھی۔ ہمارے ہاں مادیت اور روحانیت، اور یاد رکھیے اسلام دین و دنیا کی تفریق نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں یہ علم کی تقسیم غلط ہے کہ یہ دین کا علم ہے، یہ دنیا کا علم ہے، بلکہ اسلام تقسیم کرتا ہے تو علم نافع اور غیر نافع کی کرتا ہے، کہ یہ نفع والا ہے اور یہ غیر نافع ہے۔ حضور علیہ السلام نے دعا یہ نہیں کی اللہ دین کا علم دے، دعا یہ کی اللہم انی اسألک علما نافعا، مجھے وہ علم دے جو فائدہ پہنچانے والا ہو، جس کا انسانیت کو فائدہ ہو۔ اور دعا کی اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے میرے اللہ جو علم فائدہ نہ دے مجھے وہ علم نہ دینا، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو میرے دوستو، علم کی تقسیم نافع اور غیر نافع کے حوالے سے ہے۔ آج کے سائنسی اور تحقیقی علوم بھی ہمارے لیے نافع ہیں اور ہماری دینی ضرورت ہیں، اس کو دنیا کا نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور خاص طور پر ایک بات کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ ہم اپنے بچوں کو صرف تعلیم ہی نہ دیں، تربیت بھی دیں۔ ہمارے ادارے صرف تعلیمی ادارے نہیں ہونے چاہیے، تربیتی ادارے بھی ہونے چاہیے۔ وہ صرف پڑھیں نہیں بلکہ وہ سیکھیں بھی۔ ہمارے دینی مدارس صرف تعلیم کے ادارے نہیں ہیں، یہ تربیت کے مرکز بھی ہیں۔ یہ دین پڑھاتے ہی نہیں ہیں، یہ دین سکھاتے بھی ہیں۔ اور ہمارا بنیادی مقصد مولوی بنانا نہیں، اچھا انسان بنانا ہے۔ کوئی اچھا انسان بن گیا وہی اچھا مسلمان ہوگا۔ اور یہ کتنے دکھ کی بات ہوگی کہ ہمارا بچہ پڑھ جائے اور وہ پی ایچ ڈی کر لے لیکن وہ اپنے دین کی بنیادی چیزوں کو بھی نہ جانتا ہو۔ یہ ہمارے لیے ایک المیہ ہے، ایک جامع نظام تعلیم، نصاب تعلیم ہماری قومی ضرورت بھی ہے، ہماری دینی ضرورت بھی ہے، اور یہ ہمارے آئین کا تقاضا بھی ہے۔ اور ان بچوں کو اس طرح بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے۔ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، دو چھوٹے سے واقعے۔ ایک صاحب آئے ملتان میں، ہم نے اسکول بنایا او لیول اے لیول اور جیسے یہاں اور ساتھ دوسری تعلیم بھی، تو مجھ سے کہنے لگے حنیف میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ میں نے کہا خیر ہے۔ کہا کہ میں آ رہا تھا لاہور سے ملتان اور میری بیٹی پچھلی سیٹ پر تھی، تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹی مجھے ذرا ٹیشو پیپر دینا۔ اس نے مجھے ٹیشو پیپر دیا تو میں نے کہا تھینک یو بیٹی۔ تو وہ مجھے کہتی ہے ابا آپ نے مجھے تھینک یو کہا، اس کی بجائے اگر آپ مجھے جزاک اللہ کہہ دیتے تو دعا دے دیتے، آپ مجھے یوں کہہ دیتے اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اسی طرح ایک صاحب آئے، بینک کے بڑے افسر تھے، بینک الفلاح کے۔ میں مولوی حنیف آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے کہا خیر ہے۔ کہا کہ میرا
5-6 تھوڑا سا بچہ ہے، میں نے چند دن پہلے آپ کے ہاں ادارے میں بھیجا ہے، اس کی والدہ صبح اس کو شوز پہنا رہی تھی تو اس نے اپنی والدہ سے کہا امی آپ مجھے لیفٹ سائڈ میں پہلے پہنا رہی ہیں اور رائٹ میں بعد میں پہنا رہی ہیں، اگرچہ بغیر ارادے کے ایسا کر رہی ہیں، لیکن میری درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے رائٹ پاؤں میں سیدھے پاؤں میں پہلے پہنائیں اور بائیں میں بعد میں۔ والدہ نے پوچھا بیٹا ایسا کیوں؟ کہا حضور علیہ السلام پہلے دائیں پاؤں میں جوتا پہنتے تھے پھر بائیں پاؤں میں پہنتے تھے۔ جب آپ بچپن میں بچے کے دماغ میں قرآن، حدیث، نماز، اذان اور انسانیت، سچ، دیانت، امانت ڈال دیں گے تو بچپن کی بات 55 تک جاتی ہے، اس کا اثر انشاءاللہ پوری زندگی رہے گا۔ میں اس بات پر افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ اب تک ہم اپنے نصاب تعلیم اور نظام تعلیم کو اپنے آئینی تقاضوں اور قومی تقاضوں اور ملی تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں کر سکے، اور ہمیں کرنا چاہیے۔ اسی کا آپ دیکھیے کہ آج یلغار ہے ہمارے اوپر۔ ابھی چند دن پہلے بلیک فرائیڈے پوری دنیا میں اس بلیک فرائیڈے کے عنوان کو شرارت سمجھتا ہوں، تعصب اور تنگ نظری اور انتہا پسندی سمجھتا ہوں، اور یہ وہ کلچر ہے جو ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ آپ بتائیے کیا کوئی جمعے کا دن بلیک ہوتا ہے؟ وہ دن تو برکت والا ہے، وہ تو نور والا ہے، قرآن میں اللہ نے اس کی صورت اتاری ہے، لیکن دشمنوں نے کیا کیا؟ آج ڈسکاؤنٹ ملے گا، ہونا تو چاہیے تھا کہ اس کو گڈ فرائیڈے کہا جاتا اور کہا بھی جاتا تھا، لیکن اس دفعہ سازش کے تحت مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے گئے اور اس کو بلیک فرائیڈے کہا گیا۔ حال ہی میں سندھ اسمبلی نے بل پاس کیا اور اس پر اگرچہ عنوان یہ ہے کہ منارٹی کے رائٹس کا تحفظ ہے، اسلام قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے، بلا شبہ اسلام کوئی جبر نہیں کرتا، لا اکراہ فی الدین، لیکن دونوں طرف جبر نہیں ہونا چاہیے۔ کہا یہ گیا کہ 18 سال کی عمر تک کسی غیر مسلم بچے کو اگر وہ اسلام قبول کرے گا اس کا اسلام قبول کرنا معتبر نہیں ہوگا، ویا نعوذ باللہ وہ غیر مسلم شمار ہوگا۔ تاریخ اسلام میں بچوں نے اسلام قبول کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ بچے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس بچے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، حضرت رافع بچے تھے، ابو محذورہ بچے تھے، ان بچوں نے اسلام قبول کیا۔ اگر کوئی بچہ سمجھتا ہے مذہب کو اور دین کو، وہ اسلام قبول کر رہا ہے تو آپ کیوں اس کو کافر قرار دیں گے؟ اور پھر کہا 18 سال کے بعد بھی اگر کوئی اسلام قبول کرے تو 21 دن تک اس کا اسلام معتبر نہیں ہوگا۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ بالغ 15 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے، کئی اس سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ ہمارا المیہ ہے کہ ہم ایسے نمائندے منتخب کرتے ہیں جو اسلام کے بنیادی علم کو بھی نہیں جانتے، یہ ہمارا قصور بھی ہے کہ وہ ایسی قانون سازی کرتے ہیں، اور لہذا مجھے امید ہے کہ سندھ اسمبلی اپنے اس قانون کو واپس لے گی، اسے قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا، یہ اسلام پر کے قبول کرنے پر پابندی ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور گورنر صاحب سے درخواست کروں گا، اور یہاں میں حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب یہ ہمارے اس ادارے کے بھی محتمم ہیں، مولانا عبدالخبیر آزاد ان کے والد مرحوم نے یہ جگہ ہمیں دی تھی، صدقہ جاریہ ہے۔ محترم جناب گورنر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب، جناب مولانا محمد حنیف جالندری صاحب، جناب مولانا مشرف علی تھانوی صاحب، جناب استاد محترم جسٹس ریٹائرڈ خلیل الرحمان خان صاحب، جناب حافظ نعمان حامد صاحب، مولانا احمد حنیف جالندری صاحب، مولانا عبدالخیر آزاد صاحب، انتہائی قابل احترام بزرگ شخصیات جو میرے سامنے بیٹھی ہیں، اور حاضرین محفل، اس ادارے کے طالب علم بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں رسمی طور پر تو ایک مہمان کی صورت میں یہاں ہوں، مگر غیر رسمی طور پر میں میزبان بھی ہوں۔ قاری صاحب سے ہمارا تعلق، ان کے مدرسے سے ہمارا تعلق بہت دیرینہ ہے ملتان کے حوالے سے، اور ان کی جب ہم ملتان کی بات کرتے ہیں اور خدمات کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہمت دی کہ پورے پاکستان بھر میں پھر انہوں نے یہ محنت کی اور تنظیم المدارس کے چیف بھی بنے، اور اس کے بعد ایک ایسا انہوں نے مشن کا بیڑا اٹھایا پاکستان میں مدارس کے تحفظ کے لیے، جن کے بارے میں ایک منفی تاثر مغربی دنیا میں اور کچھ لوگ ہمارے پاکستان میں اس کا ایک تاثر دینا چاہتے تھے۔
اس کو زائل کرنے کے لیے ان کی بڑی کوششیں ہیں. اور آج اس ادارے میں آ کے مجھے ویسے ان کے بیک گراؤنڈ کا پہلے بھی پتہ ہے کہ ملتان میں بھی اس طرح کے ادارے چلا رہے ہیں اور ان کا وہاں یہ ادارے چلانا کسی نعمت سے کم نہیں ہے. ماشاءاللہ خیر المدارس کا ایک بڑا نام ہے. جیسے 1931 کی تاریخ سے جلندھر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور وہاں سے یہ سفر چلتے چلتے آج ماشاءاللہ جوہر ٹاؤن میں بھی اور پورے پاکستان میں انشاءاللہ چلے گا. بچوں نے ابھی مکالمہ پیش کیا, کچھ تقاریر پیش کی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تعلیم ہے وہاں تربیت بھی ہے اور پھر تعمیر شخصیت بھی ہے. یہاں پہ تعلیم بھی دے دیں, تربیت بھی دے دیں, اور شخصیت کا تربیت سے ضرور تعلق ہے, مگر آپ شخصیت کی تعمیر کرنے کے لیے ایسے ادارے جتنے بنائیں گے اس سے آپ کو مذہبی طور پر دینی تعلیم بہت ضروری ہے, اس کے ساتھ عصری تقاضے بھی پورے کرنے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے قاری صاحب دنیا کی ہر چیز کو سمجھتے ہیں اور انہوں نے اس سوچ کو پروان چڑھاتے ہوئے اپنے اداروں میں عصری تعلیم, دینی تعلیم تو بنیادی ضرورت ہے, عصری تقاضے پورے کرنے کے لیے دنیاوی تعلیم کا بھی انہوں نے اہتمام کیا. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے. جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے, ابھی بچوں کا مکالمہ بھی تھا, تو دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم کا کمبینیشن ہو تو انسان کی, بچوں کی شخصیت بھی بنتی ہے, تعمیر بھی ہوتی ہے, تربیت بھی ہوتی ہے اور تعلیم بھی ہوتی ہے. اور واقعی آپ نے ٹھیک کہا, آیت کریمہ کا جو آپ نے حوالہ دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے حوالے سے, کہ اس علم کا کیا فائدہ جو انسانیت کو فائدہ نہ دے سکے, جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے فائدہ مند نہ ہو. خالق نے پیدا کیا ہے تو مخلوق کے فائدے کے لیے ہمیں اس علم کا, اس کی ترویج کرنی چاہیے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. اور دینی تعلیم کے بغیر میں نہیں سمجھتا لوگوں کا کوئی فائدہ مکمل طور پر ہو سکتا ہے. اور ہم کچھ مغرب کی پیروی میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ معیار زندگی کو مغرب سے جانچتے ہیں, لباس پہننے کو مغرب سے جانچتے ہیں, خوبصورت انگریزی بولنے والے کو ہم بڑا کامیاب انسان یا کامیاب طالب علم سمجھتے ہیں. ابھی اسی دینی مدرسے میں بچے نے, چھوٹے بچے نے انگریزی میں بھی تقریر کی ہے, دوسرے بچے نے عربی میں بھی تقریر کی ہے. یہ ایک ایسا کمبینیشن ہے, ایسا مجموعہ ہے جس کا ہمارے معاشرے میں, جس کا تقاضا بھی ہے اور ضرورت بھی ہے. اور خاص طور پر آپ لوگوں کا جو کردار ہے, بڑے جید علماء کرام اسٹیج پر بھی تشریف فرما ہے, میرے سامنے بھی, اور دیگر جو یہاں موجود نہیں ہیں. اور مدارس کی جو خدمات ہیں وہ اس حوالے سے ہیں کہ ہمیں اور بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے بارے میں جو ایک منفی تاثر تھا, اب الحمدللہ اتنا نہیں ہے. قاری صاحب آپ نے اور آپ کے بزرگان نے ہمارے سامنے تشریف فرما, ان بزرگان دین نے بڑی ہمت کی, کیونکہ آپ کی طرف سے جب امن کا پیغام جاتا ہے, آپ کی طرف سے جب ہم آہنگی کا پیغام جاتا ہے اور آپ بچوں کو یہ تربیت دے کے معاشرے میں کارآمد افراد بناتے ہیں, تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مدارس کے بارے میں کہیں بھی اگر منفی تاثر ہے وہ غلط ہے. بڑی خدمات ہیں آپ لوگوں, آپ کے مدارس کی بڑی خدمات ہیں. میں کہتا ہوں پاکستان میں امن کے لیے آپ کی جو خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے فرقہ وارانہ جو ایک فرقہ واریت تھی جس کی وجہ سے بے گناہ لوگ مارے جاتے تھے, اس میں الحمدللہ بڑی کمی آئی. اس میں آپ کا بہت بڑا رول ہے, اس میں حکومت کا بھی رول ہے, اس میں فوج کا بھی رول ہے, ضرب عضب کا بھی رول ہے. مگر ذہنوں کو بدلنا, ذہنوں کو صاف کرنا, ذہنوں سے منفی تاثر ختم کرنا, ایک دوسرے کے خلاف منافرت کو ختم کرنا, وہ آپ حضرات کا کام ہے. اپنی تقاریر میں, جمعۃ المبارک کی تقاریر میں, اپنے خطبات میں, اور پھر آپ حضرات کا ایک مقام ہے, ہمیں آپ لوگوں سے مل کر روحانی تسکین ہوتی ہے, ہم آپ سے سیکھتے ہیں اور ہم آپ کے امن کا درس دیا ہوا ایک پیغام لے کر معاشرے میں جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ایک ایسی نعمت ہے آپ حضرات کی. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے ملک پہ سلامت رکھے. اور تنظیم المدارس کے حوالے سے بڑا شور و غوغا ہوا, سب کچھ ہوا, ویسٹ نے بڑا شور مچایا. اب آپ نے دیکھا کہ دنیا میں سب سے بڑا ابھرتا ہوا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے,
اور کسی پر کوئی قدغن بھی نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کو مسلم کر سکتے ہیں۔ یہ تو امن کا درس ہے، امن کا درس دیتے ہوئے کوئی اگر آنا چاہے تو خوش آمدید، نہیں تو آئین میں بھی اس کا تحفظ ہے، جو جس طرح کے مذہب اور فرقے سے تعلق رکھتا ہے اس کو آئینی تحفظ حاصل ہے، اور وہ تحفظ اس کو ایک بنیادی حق کی طرح حاصل ہے۔ بہرحال قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی بڑی کاوشیں ہیں، کوششیں کہ لاہور جیسے شہر میں آپ نے ایسے درس اور ایسے مدرسے اور ایسے تعلیمی ادارے کا قیام آپ عمل میں لائے جہاں دنیاوی تعلیم بھی ہے، عصری تقاضے بھی پورے ہو رہے ہیں، مگر بنیادی طور پر جو ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے وہ دینی تعلیم۔ دینی تعلیم سے کردار کی بھی تعمیر ہوتی ہے، اور پھر ٹالرنس، برداشت۔ آج دنیا عدم برداشت کا شکار ہے، آج دنیا انٹالرنس کا شکار ہے، جن میں عدم برداشت کا مادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ سڑک پہ دیکھ لیں، آپ ٹریفک کو دیکھ لیں، آپ ریلوے اسٹیشن میں ریلوے ٹریک پہ کوئی اگر ریلوے پھاٹک بند ہو تو وہاں عدم برداشت کا پہلو دیکھ لیں کہ سامنے آنے والے کو ادھر کے آنے والے نے راستہ دینا ہی نہیں ہے۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا، گھروں کے اندر جھگڑا۔ اگر دینی تعلیم ہو اور امن کا سبق ہو تو عدم برداشت کا ایلیمنٹ کم سے کم ہوگا، بندہ ذہنی سکون سے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے مذہبی منافرت یا فرقہ واریت، اس کے لیے جو آپ کا کردار ہے وہ بھی ایک بہت ضروری ہے۔ ہر کسی کا اپنا موقف ہے، اس کو آرام سے سنیں، کوئی ریئیکشن کی، کوئی رد عمل کی ضرورت نہیں ہے، اپنا اپنا ہر کسی کی سوچ ہے۔ بہرحال سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے ان مدارس سے فارغ التحصیل طلباء کا اس دن خیر المدارس میں بھی دیکھا کہ جب آپ نے کہا کہ پاکستان پر برا وقت آئے گا تو لڑو گے، تو سارے ہزارہ طلباء تھے، انہوں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم لڑیں گے۔ تو پاکستان سے بڑھ کر تو کوئی نعمت ہمارے لیے اس ملک میں رہتے ہوئے ہے ہی نہیں۔ اور ابھی جو تلاوت کلام پاک کی اور جس طرح بچوں نے اس کا ترجمہ پیش کیا، تو میں تو میرا تو بالکل یقین ہے کہ ہمارا پاکستان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی جیتی جاگتی تصویر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ پھر ہمارا ہی کردار ہے کہ ہماری ناشکری ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے، جھٹلا بھی نہیں سکتے مگر شکر بھی نہیں کرتے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ پاکستان اس تمام مسائل سے نکل کر امن کا گہوارہ بنتا جا رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کا یہ کردار پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی ترقی، لوگوں کی کردار سازی، بچوں کی کردار سازی، اب ٹھیک کہا کہ یہ ہمارا مستقبل ہے، تو اس مستقبل کو بچوں کو کردار سازی کریں گے، دینی تعلیم دیں گے، دنیاوی تعلیم دیں گے، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کے سامنے میلی آنکھ کی طرف نہیں دے سکتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ۔ زمین پر بارش نہ ہو تو فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور گھر میں دین کی تعلیم نہ ہو تو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اب میں اپنے پوزیشن ہولڈر طلباء سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور جناب گورنر سے انعامات وصول کریں۔ اول پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو پہلے بلا رہا ہوں۔ سعد شاہد، مصعب الرحمان، محمد ایان، حذیفہ شہزاد، احمد اختر، اسد اللہ علی، ذکی الرحمان، قاسم خواجہ، سید مباحث زوار، سید مجتبیٰ شاہ۔ میں جامعہ اشرفیہ کے مدیر سے بھی ملتمس ہوں اپنے عام محترم سے کہ وہ بھی تشریف لائیں ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ باقی حضرات سے بھی ملتمس ہوں، مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب، جسٹس خلیل الرحمان صاحب اور مولانا مشرف علی تھانوی صاحب اطال اللہ بقاہم۔ دو پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء دانیال آصف، ابو بکر نصیر، زین طارق، محمد ہاشم، عبداللہ کامران، رباح فیصل، عمر عبداللہ، حسین علی اکبر۔ سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء محمد مامون قاسم، محمد فرقان آصف، عبد الرحمن حسین، حذیفہ قاضی، محمد حسیب، محسن نوید، احسن ضیاء اور لقمان امجد۔
میری دعوت خاص پر بیرون ملک سے جو بیرون ملک کے سفر پر تھے وہ تشریف لائے محترم آصف بھائی، میں ان کو بھی یہاں پر آنے پر ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اپنے عم محترم حاجی عبدالحمید صاحب کو بھی یہاں پر آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور انکل ہمایوں سلیم کو بھی دل کے اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اساتذہ کرام کی محنت سے یہ طلباء کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں اول انعام حاصل کرنے کے لیے اپنے استاد محترم قاری عبدالمغیث صاحب سے کہ تشریف لائیں اور جناب گورنر سے اپنا انعام وصول کریں، اور قاری عبدالمالک صاحب سے کہ وہ اپنی کارکردگی کا انعام وصول کریں۔ قاری محمد اصغر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی اپنی کارکردگی کا انعام جناب گورنر سے وصول فرمائیں۔ اب میں آخر میں اپنے پیارے ابو جان سے ملتمس ہوں کہ وہ جناب گورنر ملک محمد رفیق رجوانہ جو کہ اسم بامسمہ ہیں اور آپ کے حقیقت میں رفیق ہیں، آپ ان کو اپنے ہاتھوں سے شیلڈ یادگار شیلڈ پیش فرمائیں۔ جناب گورنر، میں آپ کا شکریہ اس شعر میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے آنے سے چمن کھل اٹھے، آپ کے آنے سے چمن کھل اٹھے، پھول مسکرائے، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ میں اب ملتمس ہوں جامعہ اشرفیہ کے مدیر اپنے مربی و مشفق و مہربان عم محترم حضرت اقدس حافظ فضل الرحیم صاحب اطال اللہ بقاءہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اختتامی کلمات کے ساتھ اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا۔ جناب گورنر صاحب، آپ نے ایمان افروز باتیں ہمیں سنائی، وسط قلب سے آپ کے لیے دعائیں نکلی ہیں۔ قاری محمد حنیف صاحب، آپ نے جس انداز میں اس ملک پاکستان کی نسل نو کے بارے میں جو آپ نے بیان کیا ہے، وسط قلب سے دعائیں جاری ہوئی ہیں۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے گورنر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے مجھے یہ محسوس ہوا کہ چند دن پہلے جو گورنر ہاؤس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، غیر ملکی بہت سارے مندوبین بھی تھے، یہ حال دیکھ کر مجھے وہ حال یاد آ گیا۔ اللہ تعالیٰ قائد صاحب بڑی برکتیں عطا۔ گورنر صاحب دو تین باتیں اختصار کے ساتھ، اسی ملک کا باشندہ ہوں، درد بھرا دل رکھتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قاری صاحب کی معیت میں ملک بیرون ملک کے میرے بڑے سفر ہوئے ہیں، یہاں بھی پڑے۔ میری نگاہ میں ملک پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ جن بچے اور بچیوں کا قاری صاحب ذکر کر رہے تھے، اس نسل نو کے ایمان کی حفاظت ہے، سب سے بڑا مسئلہ۔
چند دن پہلے میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ اسلام آباد میں غالباً 55% لڑکے اور لڑکیوں کے بارے میں اسمبلی میں بل آیا کہ سب نشے میں مبتلا ہو چکے. ہمارے یہاں سکولوں میں، کالجوں میں، اور یہ جو بڑے بڑے ماڈرن سکول ہیں، بہت بڑے تعلیم کے آئے میرے پاس، کہنے لگے مولانا صاحب یہاں کے 90% بچے اور بچیاں نشے میں مبتلا ہو چکی ہیں. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. گورنر صاحب ہم کہاں جائیں اب؟ یہ بچے اور بچیوں کو اگر ہم سکول اور کالج میں نہ بھیجیں تو کیا کریں؟ میری آپ سے درخواست ہے، اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو یہ مقام دیا ہے، یونیورسٹیاں آپ کے پاس ہے، کالج آپ کے پاس ہے، الحمدللہ تعلیم پر بھی آپ کا بہت. میری درخواست آپ سے یہ ہوگی، جیسے قاری صاحب نے ذکر کیا، اب تو الحمدللہ ملک بھر کے اندر 12ویں کلاس تک قرآن کریم کی تعلیم لازمی ہو. ایک کیس اب آپ کے پاس آنے والا ہے، قاری صاحب اور ہم لے کر آ رہے ہیں، یہ عربی زبان پر جو پابندی لگائی ہوئی ہے، میں درخواست کروں گا کہ وہ کیس آئے گا. اللہ کے لیے جیسے اور مضامین پڑھائے جاتے ہیں، اس عربی جو قرآن کی زبان، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، جو قبر کے اندر آنے والے سوال و جواب کی زبان ہے، میری درخواست یہ ہوگی کہ یہ معاملہ آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ حضرات اس پہ توجہ فرمائیں گے. اور آخری میری درخواست اس کے لیے میں، قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے. ماشاءاللہ جس انداز کے اندر، جس اعتدال کے ساتھ تمام مسالک کے لوگوں کو لے کر آپ چل رہے ہیں، اور گورنر صاحب قاری صاحب کی معیت میں یہ جو متحدہ علماء بورڈ ہے، اور اس نے ضابطہ اخلاق بنایا ہے، تمام مسالک کے علماء نے دستخط کر دیے ہیں، کچھ کے دستخط ہونے والے. اب میرا یہی ہے چاہ رہا کہ یہ تقریب جب سب کے دستخط ہو جائے نا، تو گورنر ہاؤس کے اندر میاں صاحب کہہ رہے تھے میں بھی آ جاؤں گا، جس میں امت کو اتحاد کا، پیار کا پیغام دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز. اور ایک جمعہ بھی شاہی مسجد کے اندر بھی اکٹھا پڑھیں گے. اللہ جل شانہ ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت کرے اور ان اداروں کی بھی حفاظت کرے. آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ جی جتنے حاضرین یہاں آئے ہوئے ہیں، ہر ایک کی ہر قسم کی بلا مصیبت اور پریشانیوں کو دور فرما. خیر المدارس میں عظیم مسجد ہے، اور بھی بہت سارے پروجیکٹ ہیں. میرے اللہ تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، ان کو تمنا سے بڑھ کر تو کامیابیاں عطا فرما. ہر حسد سے، ہر شر سے اللہ جی ان کی حفاظت فرما. یا اللہ یہ پیارا ملک بڑے دباؤ میں آیا ہوا ہے. ہمارا ازلی بھارت دشمن کس کس انداز میں ہم پر حملہ آور ہو رہا ہے. اللہ جی تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں. یا اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، اتفاق و اتحاد کی نعمت عطا فرما. کلمہ طیبہ کے نام پر بنے ہوئے ملک میں اللہ جی کلمے والا قانون نافذ فرما، رکاوٹوں کو دور فرما. یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ ہماری افواج، عساکر، حکومت، عوام، علماء سب کو مل جل کر اللہ جی اس پیارے وطن کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرما. حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ جی ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما. اور ایک دعا میں لجاجت سے عرض کروں گا، ٹارگٹ بنائیں، مقصد بنائیں، اللہ کی قسم مایوس نہ ہونا. یہ دعا آپ اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ جی اس فتنے کے دور میں جہاں گندی ثقافتی جلغار نے ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا ہے، میرے اللہ ہم بڑے بے بس ہو گئے ہیں. اللہ جی ہم بڑے عاجز ہو گئے ہیں، ہماری بے بسی پر تو رحم فرما دے.
ہماری عاجزی پر تو رحم فرما دے میرے اللہ. ہم عاجز ہیں تو آپ تو عاجز نہیں ہیں. آپ تو نے جگہ جگہ ان اللہ علی کل شیء قدیر فرمایا ہے. ایک کل سے آپ نے ساتوں آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. اللہ جی تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں ہماری عاجزی اور بے بسی پر رحم فرما. اللہ جی ہمارے اس ملک کے بچے اور بچیاں ان کو دونوں جہاں کی کامیابیاں دے. ان کے ایمان جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.